کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ خان صاحب لانگ مارچ کی طرف چلے جاتے؟ یہ موقع ان کو الیکشن کمیشن سے نااہلی والے دن بھی ملا اور آج بھی ملا۔ مختلف صحافیوں سے صبح وہاں جب میں ملا تو گیا تو وہاں کاشف عباسی سے ملاقات ہوئی، سمیع ابراہیم سے ملاقات ہوئی اور دوستوں سے ملاقات ہوئی، تو سب ہلے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک ان پرنسپل طے ہو چکا تھا کہ وہ مول کے لیے اپنا پروگرام کریں گے۔ اس ملک کے اندر کوئی بھی ہر 2 دن کے بعد بڑی خبر آ جاتی ہے، لیکن اس خبر کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر رسپانس ہے، پتہ نہیں آپ نے وہ گو تھرو کیا یا نہیں کیا، بہت سیریس رسپانس ہے۔ اور اس کے بعد کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ خان صاحب لانگ مارچ کی طرف چلے جاتے؟ یہ موقع ان کو الیکشن کمیشن سے نااہلی والے دن بھی ملا اور آج بھی ملا، کیونکہ اگریشن بہت زیادہ ہے پبلک میں، سوشل میڈیا پر بھی اور ان نیچرل بھی۔ دیکھیے، اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک غم کی کیفیت ہے سر یقیناً، جو ری ایکشن ہے وہ اکراس دا بورڈ ہے، اور ہر طبقے نے محسوس کیا ہے، اور اس کی شدت کا آپ جیسے کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ مجھے مختلف صحافیوں سے صبح وہاں جب میں ملا تو گیا تو وہاں کاشف عباسی سے ملاقات ہوئی، سمیع ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور دوستوں سے ملاقات ہوئی، تو سب ہلے ہوئے دکھائی دیے، سب پریشان دکھائی دیے۔ اور خان صاحب، پھر میں ان کے ساتھ بنی گالہ میں بھی تھا، بہت افسردہ تھے، بہت افسردہ تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور مطلب ہے کہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا، ابھی تو سب کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اسٹیٹ آف شاک، اسٹیٹ آف شاک، یس، جیسے جیسے شاک سے نکلیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا سانحہ ہے، اور اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں سب کے لیے۔ دیکھیے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے ہم خود فیس کر کے آئے ہیں جو حالات ہم نے فیس کیے ہیں، کوئی خاندان، اور وہ ہمارے چینل سے وابستہ تھے، کوئی جی، ابھی آپ کے ساتھ ان کا ایک نیا ایک معاہدہ ہو چکا تھا، اور ابھی وہ آن ایئر ان نے آنا تھا، لیکن ایک ان پرنسپل طے ہو چکا تھا کہ وہ مول کے لیے اپنا پروگرام کریں گے، اور طویل سفر ہے ان کا صحافت میں، اور بڑا نمایاں سفر ہے، اور بڑی انہوں نے تحقیقی صحافت کی، ریسرچ کرتے تھے، بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ he himself was an institution, sir. Absolutely. اور میں honestly at this young age, when 49, Yes, it's not an age to die. کوئی عمر نہیں ہے، تو ان کا تو ایک بہت ایک لمبا کیریئر دیکھ رہے تھے ہم، جو کہ اتنا یکلخت ختم ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم افسردہ ہے، اور جاننا چاہتی ہے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیا ہوا۔ اور سچی بات ہے، ابھی تو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی خبر ادھر سے آتی ہے، کوئی ادھر سے آتی ہے، اس پر میں نہیں سمجھتا زیادہ کان دھرنا چاہیے، لیکن لوگ ضرور جاننا چاہیں گے کہ حقیقت کیا ہے، حقائق سامنے آنے چاہیے۔ شاہ صاحب، ہمارے ملک میں، پاکستان جیسے ملک کے اندر کبھی حقیقت سامنے آئی بھی ہے؟ حالات اور واقعات کی سنگینی اور تاریخ کو دیکھیں تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے سر، جو آپ فرما رہے ہیں درست ہے۔ یہاں بڑی شخصیات ہم سے جدا ہوئیں، اور ان کے حقائق سامنے نہیں آئے، لیکن دنیا بدل رہی ہے، ایکسپیکٹیشنز بدل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری پوری صحافی برادری پر بھی عائد ہوتی ہے۔ سر، آپ کی آواز بڑی وزنی آواز ہے، اور پسند ناپسند سب کی ہوتی ہے، اوپینین ڈفرنس تو ہوتا ہے نا، اس پہ تو سب کے، آپ کے ویوز سے، آپ ان کے ویوز سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، ان کے ویوز سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اس بات کی تہ تک جانا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری صحافی برادری ہے، ہماری سول سوسائٹی ہے، ہمارے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، اور میں عرض کروں گا کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جی، جو صحافتی ادارے ہیں، انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر یہ آواز زندہ رہتی ہے تو شاید بات آگے بڑھ پائے، اور اگر 2-4 دن افسردگی اور غم اور تعزیت، اور اس کے بعد سناٹا،
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.